الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اویئرنس۔ آج کا ہمارا ٹاپک استنجا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے لفظ استنجا کو پکڑیں گے کہ لفظ استنجا ہوتا ہے، استنجا نہیں ہوتا، جو کہ عرف عام میں استنجا بولا جاتا ہے، استنجا لفظ ہوتا ہے، مطلب واش روم میں جا کر پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، واش روم کے اندر جانے کا طریقہ، باتھ روم کے اندر جانا کس طرح ہے۔ جب جاتا ہے بندہ تو بسم اللہ کہہ لینا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے اندر داخل ہونا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کے تھرو، کہ واش روم کے اندر، واش روم جو ہے، باتھ روم جو ہے، وہ جن اور شیاطین کا گھر ہے، لیکن جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جن اور شیاطین کے درمیان اور اس بندے کے درمیان پردے کی صورت میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام جو ہے، اس سے ابتدا کرنا جو ہے، یہ ان دونوں کے درمیان پردے کی صورت میں حائل ہو جاتا ہے، کہ جس طرح دیوار جو ہوتی ہے، یہ اوور آل جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان سے پردہ کرواتی ہے، اسی طرح یہ جو بسم اللہ کہہ لینا ہے، یہ جن اور شیاطین اور اس بندے کے درمیان جو استنجا خانے میں داخل ہوا ہے اس کے درمیان پردہ کر دیتی ہے۔ استنجا خانے میں مطلب باتھ روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے یہ دعا ثابت ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لینا، یہ سنت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نام سے شروع، یا اللہ، یا اے اللہ، میں ناپاک نر و مادہ جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دعا پڑھنے کے بعد مطلب بسم اللہ کہہ لیا، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے کے بعد استنجا خانے میں، واش روم کے اندر داخل ہونا، بایاں قدم رکھ کر اس کے اندر داخل ہونا، اور پھر سر کو ڈھانپ کر، مطلب کوئی اسلامی بہن، کیونکہ ہم نے یہ دونوں طریقے، اسلامی بہنوں کا بھی اسلامی بھائیوں کا بھی طریقہ بیان کر رہے ہیں، تو اسلامی بہن دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ لے، کہ اس کے ذریعے اگر دوپٹہ کھلا رہ گیا تو ممکن ہے کہ واش روم کے اندر نیچے لگے، جس کی بدولت ناپاکی یا پلیت ہو جائے، نجاست اس کے اوپر لگ جائے، تو بہتر یہ ہے اس کو لپیٹ لے۔ اور مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ سر کو ننگا کر کے نہ واش روم کے اندر داخل ہو، کیونکہ ننگا داخل ہونا جو ہے یہ ممنوع کہا گیا ہے اس کو۔ پھر جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کا نہ تو سینہ قبلہ کی طرف ہو، نہ ہی آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، اور اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن قبلہ کی طرف سمت یا پیٹھ یا سینہ کر کے بیٹھ جاتی ہے تو فوراً یاد آنے پر یا پتہ چلنے پر اس کو اس اینگل میں چینج کرے کہ 45 ڈگری جو ہے وہ اس کی طرف سے، اس سمت سے پھر جائے۔ پھر اب بیٹھنا کس انداز میں، کس طرف بیٹھنا ہے۔ جس طرح کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جس طرف سلام پھیرتا ہے، مطلب دائیں طرف کے سلام میں یا بائیں طرف کے سلام میں، ان دونوں سمتوں میں اگر تعین نہیں نہ کیا جا رہا کہ مشرق کون سی مغرب کون سی ہے، تو جب نماز پڑھتے اس میں تو ہے پتہ، اب دائیں طرف کے سلام میں یا بائیں طرف کے سلام میں جس طرف منہ کرتے ہیں، ان دونوں طرف میں بیٹھنے میں استنجا، ان دونوں طرف سر، پیٹھ یا سینہ کر کے بیٹھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا اس طرح ہے کہ جب بچے کو پیشاب کے لیے بٹھایا جاتا ہے، پخانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس کی سمت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ اسلامی بہنیں کعبے کی طرف شروع یا کعبے کی طرف پیٹ کر کے، تو اس میں گناہ گار ہوتی ہیں وہ جو بھی اس طرح کرتی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے اب بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو تھوڑا سا اوپر کر لیں گے۔ یہ استنجا خانے میں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بڑی آنت ہے نا، جسے پخانہ نکلتا ہے، وہ اس کا منہ سیدھا ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے اجابت وہ جلدی ہو جاتی، مطلب پخانہ جو ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے۔ اب اس وقت مطلب جب استنجا خانے میں بیٹھا ہوا ہے، استنجا کر رہا ہے، تو اس وقت نہ سلام کا جواب دے، نہ کسی سے بات چیت کرے، اور نہ ہی اذان کا جواب دے، حتیٰ کہ خود کو بھی چھینک آئے، کیونکہ اکثر اوقات الحمدللہ نکل جاتا ہے۔ کوشش کرے کہ واش روم کے اندر کئی ہوتے بے ساختہ بھی نکل جاتا ہے، بے ساختہ نکلنے میں حرج نہیں، لیکن البتہ جان بوجھ کر نہیں کہہ سکتا۔ واش روم کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ نے الحمدللہ یہ دل میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بظاہر آپ نہیں کہہ سکتے۔ اب واش روم کے اندر بیٹھے ہیں، جو استنجا کر رہے ہیں، جب واش روم کے اندر پاکی حاصل کر رہے ہیں تو نہ اپنے جو نکلنے والی نجاست ہے اس کی طرف دیکھے، اور نہ منہ ادھر ادھر کرے، نہ بلا وجہ کھنگارے، کھبورا لے لینا، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ واش روم میں آپ پاکی حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ استنجا خانے میں نہ تھوکے، نہ اس کے اوپر چھینکے،
اب استنجا کرنا کس طرح ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کون سی فنگر سے حاصل کی جاتی ہے؟ فنگر ہاتھوں کے اندر اب جو مستحب جو عمل بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ 5 انگلیاں، اس میں درمیان والی فنگر، یہ درمیان والی انگلی جو ہے اس کو اوپر، اس کے ساتھ یہ، اور اس کے ساتھ پھر یہ تیسری فنگر. پہلے اس سے اگر ایک سے پاسبل ہو سکے، لیکن کچھ ہوتے ہیں بزرگ، اب اس کے بارے میں زیادہ تعلیل کرتا اچھا بھی نہیں لگتا بندہ، لیکن پہلے یہ ایک فنگر کے ساتھ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ چھوٹی، اس فنگر کے ساتھ. اب استنجا کیا کس طرح جاتا ہے؟ اب مردوں اور عورتوں ان کے استنجا کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے ایک ہی طریقہ بیان کیا گیا ہے اور مرد کے لیے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں. کیا 2 طریقے؟ کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، موسم گرما کے اندر آگے سے پیچھے کی طرف، اور موسم سرما کے اندر پیچھے سے آگے کی طرف. اور عورتوں کے لیے ایک ہی طریقہ بیان کیا، جو مردوں کے لیے گرمیوں والا طریقہ ہے، مطلب وہ آگے سے پیچھے کی طرف کرے گی، پیچھے سے آگے کی طرف نہیں. اس کے بارے میں بھی تعلیل نہیں کریں گے. اور شارٹ فارم میں کہ استنجا فنگر میں نے پہلے بتا دی ہے. اب کرنا کس طرح ہے؟ آہستہ آہستہ پانی لوٹے کے ذریعے، جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کے ذریعے پانی ڈالنا ہے. تو پانی ڈالتے ہوئے احتیاط رکھنی ہے کہ لوٹے کو تھوڑا اوپر رکھیں گے، کیونکہ زیادہ نیچے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چھینٹے جو ہیں وہ کپڑے پر پڑ جائیں گے. تھوڑا اوپر کریں گے تو چھینٹوں سے بھی بچت ہو جائے گی. استنجا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فوراً ہی کپڑوں کو اوپر کر لیں، اور اتارتے ہوئے بھی یہی احتیاط رکھنی ہے کہ جب آپ استنجا خانے میں استنجا کرنے کے لیے بیٹھنے لگے تبھی کپڑے اتار لیں، اس سے پہلے نہیں. اور زیادہ کپڑے کھولنے بھی نہیں ہے، ستر زیادہ جتنا کم کھولیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. اور اب جب استنجا ہو گیا مکمل تو اس کے بعد احتیاطاً پاؤں کو دھو لیں، کیونکہ جب استنجا کرتا ہے تو ہاتھوں کے جو چھینٹے ہوتے ہیں پاک کرتے ہوئے وہ چھینٹے پاؤں پر لگ جاتے ہیں. احتیاطاً اس کو دھو لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کوشش کریں، اور احتیاط اس میں یہ رکھنی ہے کہ شلوار کے اوپر، جو ہماری شلوار پاجامہ جو پہنا ہوا ہے اس کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں غلاظت کے، کیونکہ ان کو پاک کرنے کا پھر وہ حکم دوسرا لاگو ہو جائے گا اس پہ. اور پاکی حاصل ہو گئی ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں، مطلب صاف کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس میں رطوبت طری سی ہوتی ہے، وہ جب ختم ہو جائے تب آپ کا جسم بھی پاک ہو گیا، آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو گئے. لیکن اب وہاں سے اٹھنے کے بعد صابن سے ان کو دھو دینا یہ زیادہ اچھا اور افضل عمل ہے. پھر اب اس کے بعد سطر ڈھانپ لیا، اچھی طرح سے اپنے آپ کو کور کر لیا. اس کے بعد اب استنجا خانے سے باہر کیسے آنا ہے؟ باہر آتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک کوشش کریں پڑھ کے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر کہ وہ ذات جس نے مجھ سے دور کیا تکلیف دہ چیز کو اور مجھے راحت بخشی. اور بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ دوسری دعا جو کہ دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، غفرانک، یہ بھی پڑھ لے. اس طرح 2 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ. اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے. اور اگر کسی متعلق، اس کے متعلق یا اور کسی مسئلے کے متعلق آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہے، کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں. جزاک اللہ خیرہ.